جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ایک وفادار ساتھیوں کی طرح آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کر ان کا چہرہ چمک اٹھا، اور مختصر سا ایک قافلہ لے کر 300 کے لگ بھگ 313 ساتھی، جن میں ٹوٹل 77 آدمی مہاجرین کے ہیں اور باقی 233 اور 32 کے لگ بھگ جو ہیں وہ مہاجرین ہیں، مدینہ کے اصل رہنے والے، اب بدر کے اندر چلے گئے۔ اب کہاں 1000 کا لشکر اور کہاں 313 اور کہاں پورے کر و فر کے ساتھ، پورے جاہ و جلال کے ساتھ، پوری سطوت اور طاقت کے ساتھ، اور کہاں صرف 70 اونٹ، چند گھوڑے، ٹوٹی پھولی تلواریں، اسلحہ بھی پورا نہیں، تربیت بھی پوری نہیں، فوجی بھرتی کے قابل بھی ابھی صحابہ اکرام میں سے نہیں ہوا، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے منتیں کر کے فوج اسلامی کے اندر داخل ہو رہے تھے، لیکن اللہ نے ایک عجیب رنگ دکھایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ آج اللہ نے کایا پلٹ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر ہاتھ اٹھا کے بار بار بے چینی اور بے قراری کے اندر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا ساتھ دیجیے گا، اللہ ہم تھوڑے سے ہیں، جو محنت ہم کر سکتے تھے کر کے لے آئے، یہ ہماری 13 14 15 برس کی کمائی ہے، اگر اللہ یہ سارے مارے گئے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ روئے زمین پر تو اس کے بعد نہیں پوجا جائے گا، اور اللہ نے پھر کیا کیا؟ آسمان سے اسلام کے لشکر کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے، اعانت کے لیے فرشتے بھجوائے اور کایا پلٹ کے رکھ دی۔ مسلمان فتح یاب ہوئے اور کفار شکست فاش سے دوچار ہوئے، 70 کے لگ بھگ شہید مارے گئے، اور اتنے ہی جنگی قیدی بن کے مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑے تھے۔ اب یہ جنگ جیت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو سوق بنو قینقاع کے اندر گئے۔ کسی بات پہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کل کچھ لوگ ہمارے سامنے آئے تھے، اللہ نے اہل اللہ کی، اہل ایمان کی، اہل اسلام کی مدد اور نصرت کی، ہم فتح یاب ہو گئے۔ تو بنو قینقاع، یہود کا بدترین قبیلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے شیخی مت بگیریے، مکہ کے لوگ جنہیں تلوار چلانی نہیں آتی، جنگ و جدال کے ماہر نہیں ہے، ان پر غلبہ پا کر یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں بھی گرا لو گے؟ ہم تو تلوار کے دھنی ہیں، میدان کے شاہ سوار ہیں، جنگجو اور بہادر ہیں، ہمارے ساتھ پالا پڑے گا تو پھر بات بنے۔ یہ ان آیات مبارکہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ تمہارا بھی وقت آنے والا، تم میں سے کوئی جلا وطن کیا جائے گا، کوئی آسانی کے ساتھ جائے گا، کسی کا قتل عام ہوگا بنو قریظہ کی طرح، اور بنو نذیر بھی جلا وطن کر دیے جائیں گے۔ پھر خیبر کے اندر تم ہمارے کمی کمین بن کے کھیتی باڑی کرو گے، محنت کرو گے اور کھائیں گے ہم، اور ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ خیبر سے بھی خلیفہ ثانی عمر بن خطاب نے ان کو نکال باہر کیا کہ جزیرۃ العرب کے اندر تم نے نہیں رہنا، اور ایسے نکلے کہ آج بھی پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ سرمایہ دار اور سب سے زیادہ سیاستدان اور سب سے زیادہ صنعت کار اور سب سے زیادہ حکومتیں بدلنے کے ماہر ہونے کے باوجود خطہ ارضی ان کو حاصل نہیں۔ اگر اسرائیل جیسی مملکت اور حکومت انہیں حاصل ہے تو ان یہود سے جا کر پوچھو کہ راتیں اور دن ان کے کیسے بسر ہو رہے ہیں۔ بے شک امت مسلمہ کو انہوں نے ذلیل کیا ہوا ہے، ان کے سینے کے اندر خنجر گھونپا ہوا ہے،
لیکن ان کو بے چینی اور ان کی بھی بے قراری ساری دنیا پر آشکارا ہے اور واضح ہے۔ اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ پتھر گواہی دے گا کہ میری طرف آ جاؤ کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اقتل ہو، یا کوئی اور اللہ کو سبب بنائے گا، اور وہ وقت آنے والا ہے۔ ان الذین کفروا، انکار کرنے والے، ایمان نہ لانے والے، خواہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین مکہ ہوں، یہ سب کی طرف اللہ اشارہ کرتے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کچھ کر لو، ایمان لے آؤ، دعوت اسلامیہ کو مان لو، یہ تمہارا مال اور تمہاری دولت اور تمہارا رتبہ اور تمہارا مقام اور تمہاری حیثیت اور تمہاری بادشاہت، یہ تمہیں کچھ کام نہیں دے گا۔ سب سے پہلے اللہ نے مال کی بات کی کہ مال ہر پریشانی کا علاج اس سے کیا جا سکتا ہے۔ عدالتیں خریدی جا سکتی ہیں ہمارے ملک کی طرح، تھانے خریدے جا سکتے ہیں، حکومتیں بدلی جا سکتی ہیں، اپنی مرضی کے قوانین اور ضابطے بنائے جا سکتے ہیں، اور جو چاہے انسان کر سکتا ہے، اور کوئی اس کو پر پکڑ بھی نہیں سکتا، اس کی طرف ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ملک پاکستان بے بسی اور بے کسی کی ایک تصویر بنا ہوا ہے، اور ہمارے حکمران، یا آج کے حکمران ہوں یا سابقہ حکمران ہوں یا اس سے سابقہ حکمران ہوں، کروڑوں اربوں خربوں کی جائیدادیں انہوں نے یورپ، امریکہ، فرانس اور ترکی کے اندر بنا رکھی ہیں، اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں کہ ان کے پاس دولت ہے، مال ہے، آنے والی حکومت کو کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کر کے قوم کو الو بناتے رہتے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ چلو، یہ 4 دن کی زندگی جو ہم نے عطا کر رکھی ہے، کوئی سزا نہیں دیں گے، اندھا گونگا اور بہرا نہیں کریں گے، لیکن بالآخر عام زندگی بھی تم گزار کے مر گئے، مرنا تو ہے، جہنم کا ایندھن بنو گے۔ پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کی حاکمیت کو کیسے جٹلایا، ٹھکرایا، اور اللہ کے انبیاء کرام کو کیسے رلایا جاتا ہے، اور کیسے دعوت اسلامی کے راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، اور کیسے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کر اور شیطان کا راستہ ہموار کیا جاتا ہے۔ قد ابی آل فرعون، تمہارے باپ فرعون کا کیا حال ہوا تھا؟ ایک ہی ڈبکی آئی تو بلبلا اٹھا، ایمان کا دعویٰ کر دیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر اور اللہ کو رب العالمین مان لیا، اور کل تک اپنی ربوبیت اور الوہیت کا اعلان کرنے والا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی اور رب ہو یہ دنیا کے اندر تصور نہیں ہے۔ لیکن ایک ڈبکی آئی کہ رب ہے کہ معافیاں مانگ رہا ہے، راہ راست پر آ گیا، ہوش کے ناخن آ گئے، لیکن اب کیا ہے؟ اب جان یہاں نرخرے پر آ گئی، اب توبہ تائب ہونا اور معافی مانگنا اور ہاتھ جوڑنا اور استغفار کرنا یہ اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں۔ لیکن آج وقت ہے، امن کی حالت کے اندر، جان کنی کے عالم سے پہلے اگر تم اپنی غلطی کا اندازہ کر لو اور ایمان لے آؤ تو اللہ آج بھی معاف کر دے گا۔ والذین من قبلہم، اور اس سے پہلے تمہیں قوم شعیب کا قصہ بتایا، قوم لوط کا قصہ بتایا، اور اس سے پہلے تمہیں قوم یونس کا قصہ بتایا، ساری قوموں کے قصے تمہیں پتہ ہے، فرعون کا بھی تمہیں پتا ہے، اور فرعون سے پہلے قوم صالح کا بھی قصہ تمہیں پتا ہے، اور ساری قوموں کا ذکر اذکار تم جانتے ہو کہ جس قوم نے بھی اللہ کی حاکمیت کو للکارا، اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیا انجام ہوا۔ اب یہ تمہاری دعوت اسلامیہ کے ساتھ ایک براہ راست ٹکر ہے، اور اس ٹکر کے اندر انتم الاعلون ان کنتم صادقین، اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ تم غالب آ جاؤ گے اگر اپنے مقصد کے اندر، اپنے مشن کے اندر، اپنی کاز کے اندر اور اپنی فکر کے اندر تم سچے ہو تو یقیناً غلبہ تمہیں حاصل ہوگا۔ کذبوا بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو ٹھکرانے والے تھے، فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کا منکا توڑ کے رکھ دیا، صفحہ ہستی سے مٹا لیا، ان کے گناہوں کی پاداش کے اندر اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اللہ زبردست پکڑ والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون، یہ یہود جو ہیں یا مشرکین نے بتا دو، ستغلبون، مغلوب ہو جاؤ گے، شکست کھاؤ گے، ناکام اور نامراد لوٹو گے،
وتحشرون الی جہنم، اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا، وبئس المہاد، اور جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں، بہت بری جگہ، بہت برا انجام، اور انتہائی بدترین جگہ جس کے اندر تم ٹھہرائے جاؤ گے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، دو جماعتیں جو آپس کے اندر ٹکرائیں، جو آپس کے اندر مٹ بھیڑ ہوئی، آمنا سامنا ہوا جن دو جماعتوں کا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک فریق اللہ کے لیے جنگ کرتا تھا، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جنگ کرتا تھا، اللہ کی بات کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو اس کائنات کے اندر لاگو کرنے کے لیے جنگ کرتا تھا، وَأُخْرَىٰ کافرۃ، اور دوسرا شیطان کے راستے کے اندر، اللہ کے خلاف، شیطان کے سپاہی جو تھے، یرونہم مثلیہم رأی العین، مسلمان ان کو دیکھتے تھے یہ تھوڑے سے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے کہ یہ تھوڑے سے ہیں، تاکہ دونوں کا جذبہ ابھرے، تاکہ اللہ، وہ اگلی آیت کے اندر اللہ فرمائے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تو فیصلہ کر دینا چاہتے تھے، ان کو بھی تھوڑے دکھا رہے تھے، ان کو بھی تھوڑے دکھا رہے تھے، تاکہ ان کی ہمتیں جوان رہیں اور مارکہ کارزار کے اتر جائیں اور آپس کے اندر یہ گتھم گتھا ہو جائیں، اور اللہ پھر اپنی فوج کو غالب کر دے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنے لشکر کو غالب کرنے والا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یہ ساری باتیں تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں عقل ہے، فکر ہے، شعور ہے، سوچ اور سمجھ رکھتے ہو، تو دیکھو کہ لامحالہ اس کے پیچھے کوئی بات ہے۔ اللہ اپنے لشکر کو اس طریقے سے رائے گا اور ضائع نہیں کرے گا، اللہ یقیناً اسے فتح یاب کرے گا۔ ہاں، آج اگر وہ شکست کھا جاتے ہیں، آج اگر ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے، تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہے، لیکن بالآخر جیت جو ہے وہ حق کی ہوگی۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنات، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ، اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی بات جو ہے وہ کل کے درس کے اندر کریں گے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور قرآنی احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔